إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، اللہ غفور الرحیم کے لیے، اللہ الرحمن الرحیم کے لیے۔ درود و سلام نبینا رحمۃ للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا نزول فرمائے ان اسلاف امت پر جنہوں نے قرآن کریم کو سنا، سنایا، سمجھا، سمجھایا اور قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ ان تمام علماء دین کی قبروں کو منور فرمائے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قال اللہ وقال الرسول کی فضاؤں میں گزارا۔ اللہ رب العزت نے 3 اعمال کو ایک ایسی تجارت سے تعبیر کیا ہے جس میں لاس، نقصان کا، خسارے کا اندیشہ نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات میں، اصول تجارت میں اہل تجارت اس بزنس کو ترجیح دیتے ہیں جس میں انویسٹمنٹ محفوظ رہے اور لاس کے چانسز کم از کم ہوں۔ ویسے تو ہر کاروبار میں نفع و نقصان کا احتمال ہوتا ہے، لیکن اس تجارت کو اختیار کیا جاتا ہے عموماً جس میں نفع کے امکانات زیادہ ہوں اور نقصان کے
امکانات مواقع کم از کم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو تجارت ہے وہ اس کے فضل و احسان پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے، مال، صحت، عافیت، وقت، زندگی، دنیا کی نعمتیں، ان سب کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، اور ان چیزوں میں سے اللہ کچھ لے کر ہمیں مزید بشارتیں دیتا ہے، اپنے فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے، جنت کی خوشخبری دیتا ہے، تو یہ اس کا عین فضل اور کرم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس پیسہ لے کر، قرض لے کر اس پر کو واپس کہے، واپس دے دے اس کو، اور اس پر احسان جتلائے، تو یہ بہت بڑی کہہ لیں کہ کم عقلی ہوتی ہے۔ جو اصل مالک ہے اس تک اصل چیز پہنچانا ہی اس کا حق ہے۔ تو دنیا کی ہر نعمت جو ہمارے زیر استعمال ہے، جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، وہ سب اللہ کا مال ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں ہے وہ ان نعمتوں کا عارضی مالک ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ وہ ان نعمتوں میں نہیں رہے گا، یا وہ نعمتیں اس سے ضائع ہو جائیں گی، اس کا مالک کل اور بن جائے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے۔ تو اس تمہید کے بعد اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کن 3 اعمال کو تجارت سے تعبیر کیا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، ظاہری طور پر۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، گھاٹا نہیں ہوگا۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم، تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے، اپنے فضل و کرم سے مزید عطا فرمائے۔ ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے۔ یہ تینوں اعمال، قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کو قائم کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ تینوں کام 12 مہینوں کے 24 گھنٹوں میں مطلوب ہیں۔ کسی نہ کسی انداز میں مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی بہاروں میں ان کاموں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم اور رمضان المبارک، اس موضوع پر گزشتہ خطبہ میں بات ہو چکی ہے۔ کتنی مساجد ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے میدان ہیں، اور کتنے امصار و بلاد ہیں جہاں قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک میں بڑھ جاتی ہے۔ بچے سے لے کر بوڑھوں تک، خواتین کیا، بچیاں کیا، بیمار کیا، چھوٹے بڑے کیا، سب کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا کم از کم ایک ختم کرنا ہے۔ مسجدیں قرآن کریم کی تلاوت سے گونج رہی ہوتی ہیں۔ نماز تراویح میں لوگ ذوق شوق سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، اور پھر وہ خود بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ نے اسے بزنس قرار دیا ہے۔ جو جتنا اچھے انداز میں پڑھے گا،
ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا، تدبر کا اہتمام ہوگا، اسی قدر اس کے بیلنس میں اضافہ ہوگا۔ اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں اور اس کی دعوت و تبلیغ میں جو انسان اپنی خداداد صلاحیتوں کو وقف کرے گا وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے۔ رمضان المبارک میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں اور ہر مسجد کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں فرائض میں، نوافل میں۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ نماز کو قائم کرنا، بالخصوص 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں نعم البدل دیں گے، اس کا اجر و ثواب دیں گے۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ جو تراویح کا منظر ہوتا ہے، یہاں بھی دوسری مساجد میں بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین بچے آتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے؟ یہ 2 گھنٹے کھڑے قیام کرتے ہیں، تھکاوٹ برداشت کرتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، ان کو کیا حاصل ہوگا؟ اسی طرح جو 5 اوقات کی باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں ساری زندگی، ان کو مسجد میں کیا ملتا ہے؟ چائے پانی تو نہیں ملتا، کوئی کھانے کی دعوت تو نہیں ہوتی۔ یہ کون سی چیز ہے جو ان کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لاتی ہے اور وہ اپنا آرام اس کو آگے پیچھے کرتا ہے، مصروفیات کو آگے پیچھے کرتا ہے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آتا ہے، بزنس سے نکل کر آتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ نے بہت سی آیات میں رزق دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، وہی حقیقی الرزاق ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ تو اس میں یہ میسج ہے کہ انسان، جو ہم نے تمہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا ہوا ہے، کہیں اس کا مستقل مالک سمجھ کر نہ جم جانا۔ تو عارضی مالک ہے، تو آج جن چیزوں کا مالک ہے کل اس کا مالک کوئی اور تھا، آپ کا باپ دادا تھا، ان سے پہلے کوئی اور تھا۔ تو وہ دن بھی آئے گا کہ یہ آنرشپ، یہ ملکیت ٹرانسفر ہو کر آپ کے ورثاء میں چلی جائے گی۔ تو یہ مال و دولت کی جو گردش ہے، اس کا حقیقی اس پر کنٹرول وہ اللہ کی ذات پر ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے بھی الفاظ ہیں، انفقوا کے بھی الفاظ ہیں۔ یہاں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا، چھپکے سے، وَعَلَانِيَّةً، ظاہری طور پر۔ انفاق کے موضوع پر جو اہل علم نے احکام شریعت کو بیان کیا ہے، آداب کو بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان میں سے ایک اس آیت سے بھی ماخوذ ہے کہ انسان جو خرچ کرے، جہاں اعلانیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے علل اعلان کرے، جہاں پوشیدہ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پوشیدہ انداز میں کرے۔ دونوں جائز ہیں۔ اگر ارادہ، نیت یہ ہے کہ میرے خرچ کرنے سے لوگوں میں ترغیب پیدا ہوگی، ایک موٹیویشن آئے گی، اور میرے خرچ کرنے کی مثال سے لوگوں کو ایک جوش اور جذبہ حاصل ہوگا، تو وہاں اعلانیہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں خطرہ ہو کہ اعلانیہ دینے سے میرے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، نیت میں فساد آ سکتا ہے، اور پوشیدہ دینا ہی میرے ایمان اور میرے اخلاص کا محافظ ہے، تو پھر وہاں انسان پوشیدہ دے۔
حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں دونوں قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کریں کہ ان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا کیا جذبہ تھا۔ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آل اولاد، حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کریم صرف سنتے سناتے نہیں تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ان کا قرآن کریم کا اہتمام کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، وقت تہجد اٹھنا، کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان واقعات سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے پر ابھارا تو حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پاس مال تھا تو میں نے نیت کر لی کہ آج اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے حضور پیش کر دوں گا اور حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ یہ ایک جذبہ ہے۔ حضرت عمر نے اپنا آدھا مال پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا لے کے آئے ہو، کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا کہ جتنا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ آپ خوش ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد صدیق کائنات آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو ایسے ہی صدیق کا لقب نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کچھ تھا پیش کر دیا۔ کہا گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو گھر چھوڑ کر آیا، اللہ اس کے رسول کی محبت کو۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ بات پکی کر لی کہ ابو بکر سے سبقت میں نہیں لے جا کر سکتا۔ یہ حضرات صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ جیش العسرہ، غزوہ تبوک کے موقع پر ایک کپڑے میں آپ کی خدمت میں 1000 دینار پیش کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو اپنی جھولی میں ڈال کے ان کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اوپر نیچے کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ کہا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کر لے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کی مثالیں۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ ان کا مسجد نبوی کے باہر خوبصورت باغیچہ تھا اور وہاں میٹھا پانی تھا، چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، کھجوریں نوش فرماتے اور میٹھا پانی تناول فرماتے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی آپ کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں اللہ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں۔ آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا، کہا کہ آپ نے نفع مند تجارت کی ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ ان کو اس باغ کو اپنے چچیرے بھائیوں میں، چچا زاد بھائیوں میں دے دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ اس آیت سے یہ بھی ایک ادب ملتا ہے اس واقعہ سے اور دیگر نصوص کی روشنی میں کہ انسان جب بھی خرچ کرے وہ واجبی ہو اور فرض ہو یا نفلی ہو، اس کا آغاز اپنے رشتہ داروں سے کرے۔ رشتہ داروں سے کرنے کا ایک فائدہ ہوگا صدقہ و خیرات کرنے کا، انفاق کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا ہوگا۔ تو ہمیشہ انسان اپنے رشتہ داروں سے آغاز کرے اور اپنے گھر سے آغاز کرے اور جو اس کے ماتحت ہیں ان سے آغاز کرے، پھر اس کے بعد
مختلف الاول فالاول پیش نظر مصارف آتے ہیں، اہل علم نے اس کی ترتیب بنائی ہے، مساجد کی تعمیر ہے، مدارس کے ساتھ تعاون ہے، علم کی نشر و اشاعت ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور غرباء، مساکین، مطلقات کو سپورٹ کرنا ہے۔ مختلف قسم کے جو مصارف ہیں ہر ایک میں دینے کی کوشش ہونی چاہیے، اور اگر ایک مصرف میں دے دیتا ہے تو وہ سب سے اچھا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں میں مفت خوری کی عادت ڈالی جائے۔ پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ ان کو معاشی طور پر سٹینڈ کرنے کی فکر کی جائے، اگلے سال وہ زکوٰۃ وصولنے کی بجائے دینے کے قابل بن جائے۔ فقہ الزکوٰۃ اور اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں، اس میں جو محققین ہیں علماء، انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ معاشرے میں غربت کو ختم کرنا بھی زکوٰۃ صدقات کا ایک اہم مقصد ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ خصوصاً رمضان المبارک میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی لیتے ہوئے بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہوئے تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہیلوں سے کام لیتے ہیں کہ کسی طرح زکوٰۃ دینے سے بچ جائیں، اور اسی طرح زکوٰۃ لینے والے بہت سے ہیلوں بہانوں سے غلط انداز میں زکوٰۃ لیتے ہیں جو کہ مستحق نہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو اصل مستحقین ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ایک فرض ہے، رکن اسلام ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا یہی مال کل قیامت کے دن اس کے لیے سام بن جائے گا، اژدہا بن جائے گا، اس کو ڈسے گا، ڈنگ مارے گا، کہے گا تو کس جرم کی سزا ہے؟ وہ کہے گا انا کنزک، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، جس پر تو سام بن کر بیٹھ جاتا تھا، آج ساری صورتحال بدل گئی، وہی مال سام بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ تو مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کرنا بالخصوص رمضان المبارک میں یہ بہت بڑا کار ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آتا ہے کہ آپ رمضان میں جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے، یعنی آپ بھی اس آیت کا مصداق ہوتے تھے، بھرپور انداز میں رمضان میں قرآن کریم کا دور فرماتے اور نوافل کا اہتمام کرتے، اور اللہ کی راہ میں ایسے دیتے جیسے کالریح المرسلہ، ایک تیز آندھی ہے، ہوا ہے، جب تیز ہوائیں آتی ہیں اس کے اثرات سے ہر کوئی مستفید ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب دیتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے۔ یہ اللہ کی راہ میں دینا، اس سے تجارت میں، مال میں، صحت میں، انسان کے نفس میں برکات نازل ہوتی ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، مال پاک ہوتا ہے، اور دلوں پہ جو مادیت کا زنگار لگا ہوا ہے اس میں کمی آتی ہے، اور انسان کو مال کے ذریعے جنت کمانے کا بہترین ذریعہ ملتا ہے۔ سورہ منافقون کی آخری آیات میں کہ جب کسی شخص کے پاس، یا اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اس سے پہلے خرچ کرو کہ موت آ جائے، پھر آدمی تمنا کرے ہائے مجھے وقت مل جائے میں صدقہ خیرات کروں۔ اس سے علماء، اس آیت کی روشنی میں علماء نے کہا کہ صدقے کی اہمیت بڑھتی ہے زندگی میں، خوشحالی میں، تونگری میں، صحت میں۔ یہاں وہ یہ نہیں کہتا کاش مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے، کہتا کاش مجھے صدقہ خیرات کا موقع مل جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ انسان کی آخرت کو بناتا ہے۔ اور بھی بہت سی احادیث میں ہے
کہ جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کم ہے زیادہ ہے، اس کا رسپانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے اور قیامت کی جو تپش ہے، گرمی ہے، اس سے بھی یہ صدقہ بچاؤ کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص و وفا کے ساتھ ہر عبادت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، صلہ رحمی، جو بھی نیکی کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرمائے، وفا عطا فرمائے۔ کوئی بھی خرچ انسان جو کرتا ہے خیال کرے کہ وہ ضائع نہ کرے، اس کا اجر و ثواب لوگوں پر احسان جتلا کر اور لوگوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ دے کر اور نمود و نمائش۔ انما الاعمال بالنیات، تھوڑا خرچ کرنا اس خرچ کرنے سے بہتر ہے جس میں نمود و نمائش کا جذبہ ہے، جس میں ریاکاری ہے، جس میں نیتوں کا فتور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہم ارزقنا الاخلاص فی القول والعمل، اللہ ہمیں ہمارے قول و عمل میں اخلاص کی فراوانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین ودمر اعداءک اعداء الدین واذل الشرک والمشرکین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم آتنا نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اصلح احوال العباد والبلاد، اللہم اصلح احوال العباد والبلاد۔ اللہم وفق جمیع ولاة امور المسلمین لما تحبہ وترضى، وخذ بنواصیہم الی البر والتقی، وارزقہم البطانة الصالحة الخالصة المخلصة التي تعینہم علی الخیر وترشدہم الیہ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ آپ کی اس مسجد کی طرف سے الحمدللہ ویلفیئر فنڈ کا قیام سالوں سے عمل میں آ چکا ہے، اور بہت سے لوگ بالخصوص جو اہل علم ہیں، معلمین، طلباء، پڑھنے پڑھانے والے، اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ چند دن پہلے ترقی روزگار کے حوالے سے ایک پلان دیا گیا تھا کہ کچھ ایسے نوجوانوں کو سپورٹ کیا جائے، اس میں خواتین بھی ہو سکتی ہیں جن کے پاس ہنر ہے، صلاحیت ہے کچھ کمانے کا، بزنس کا، ان کو 1.5-2 لاکھ روپیہ دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے قابل ہو جائے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے میں نے اپنے جو 2-3 گروپ ہیں طلباء کے، علماء کے، وہاں شیئر کیا، تو ان کی طرف سے فیڈ بیک آیا ہے، اہل محلہ کے تعاون سے بھی اور ان کی تجاویز پر بھی کچھ لوگوں نے رابطے کیے ہیں، تو ان کا ڈیٹا تیار ہو رہا ہے۔ آپ نے اس مد میں خصوصی طور پہ کنٹریبیوشن کرنا ہے۔ کوشش ہے کہ کم از کم 1.5-2 لاکھ روپیہ ایسے لوگوں کو دے دیا جائے جو کچھ کرنے کے قابل ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے، تو ہم ان کو پہلے قرض حسنہ کی طور پہ دیں گے،
یعنی ہم نیت یہی ہے کہ ان کو ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں، لیکن تاکہ ذرا ان کو احساس ہو کہ اس کا میں نے حساب کتاب بھی دینا ہے، اور اس ذمہ داری کو بیدار کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم ان کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حالات پہ رحم فرمائے۔ 8-10 لوگوں نے رابطہ کیا ہے، وہ بالکل ہمیں توقع نہیں تھی کہ یہ لوگ بھی اس قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ اس میں سے کچھ مقروض بھی ہیں، تجارت کر رہے تھے لیکن لاس ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ دوبارہ سٹینڈ کریں، ہمیں انشاءاللہ تعاون کی ضرورت ہے اور اس سے ہمیں استفادہ ہوگا۔ تو آپ نے اس مد کو خصوصاً اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی فیملی ہے واقعتاً محتاج ہے اور کچھ کرنے کے قابل بھی ہے، تو اس کو سپورٹ کرنے میں آپ کا بھی کردار ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کیجئے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں یہ بہت تشویشناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو استحکام سالمیت عطا فرمائے۔ رات نماز تراویح میں سورہ یوسف کی تلاوت ہوئی، بہت رقت امیز منظر تھا۔ تو نماز تراویح کے وقفے میں ایک تجویز ذہن میں آئی، وہ میں نے شیئر کی کہ جو مسلمان بچہ بچی مرد خاتون سورہ یوسف کو زبانی یاد کریں گے، ان کا یہاں ٹیسٹ ہوگا 25ویں رمضان کو۔ تو 27ویں رمضان کے پروگرام میں انشاءاللہ ان کی تلاوت کی جائے گی، کرائی جائے گی، اور ان کو اسپیشل تحفہ دیا جائے گا۔ تو یہ آفر آپ تمام حضرات کے لیے ہے، آپ آگے بھی کنوے کر سکتے ہیں۔ 9-10 دن ابھی باقی ہیں۔ سورہ یوسف تقریباً 3 پاؤں پر مشتمل ہے، تو اپنے بچوں کو ترغیب دیں یہ اس آفر کو، کہ وہی اہل ہے جو حفاظ نہیں ہیں، جو باقی غیر حفاظ ہیں کسی بھی عمر کے ہیں، وہ اگر سورہ یوسف ان 10-12 دنوں میں حفظ کر لیں گے، قاری صاحبان ان کا ٹیسٹ لیں گے اور ان کی پوزیشنیں بنائیں گے، پوزیشن ہولڈرز کو اسپیشل پرائز دیا جائے گا، باقیوں کو بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف کے بارے انشاءاللہ تقریباً 16 رمضان کو حتمی اطلاع دے دی جائے گی۔ پروفارما بن چکا ہے اور لوگوں کی درخواستیں آ رہی ہیں۔ کوشش یہی ہوگی کہ اہل محلہ میں سے ان لوگوں کو ترجیح دی جائے جو مسجد کے مستقل نمازی ہیں اور جن سے ہماری واقفیت اچھی ہے، اور جو دور دراز کے لوگ ہیں ان سے ہماری معذرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحت، عافیت، ایمان، سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کی بقیہ بہاروں کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی، اخلاقی، روحانی طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔